السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ اور ابھی جو میں آپ کو کروانے جا رہی ہوں وہ ہے دوسری حکایت۔ کسی اسٹوڈنٹ نے یہ بولا ہے کہ ان کے پاس بک میں یہ کمپلیٹ نہیں ہے تو یہ کروا دیں، اور اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم بامحاورہ جو ترجمہ ہے وہ پڑھیں گے، بلکہ زبانی یاد کریں گے۔ اس کو کرنے کے بعد ہم پھر حکایت کو فارسی میں پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس لائن کا کیا ترجمہ بن رہا ہے۔ آئیے تو بامحاورہ جو ترجمہ ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ملک مصر میں 2 امیر زادے تھے، ایک نے علم سیکھا، دوسرے نے مال اکٹھا کیا۔ انجام کار یا آخر کار علم سیکھنے والا یا علم حاصل کرنے والا اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم اور اسلامی قانون کا ماہر بن گیا، اور دوسرا ملک مصر کا بادشاہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ اس مالدار نے اس عالم فقیہ کو با نظر حقارت دیکھا اور کہنے لگا، میں حکومت اور بادشاہت تک آ پہنچا ہوں، جبکہ یہ غربت اور بے چارگی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس عالم فاضل نے کہا، میرے بھائی، خداوند تعالیٰ کی نعمتوں کا مجھ پر شکر جو ہے وہ واجب ہے، کیونکہ مجھے پیغمبروں کا ورثہ یعنی علم ملا ہے، اور تجھے فرعون اور حامان کی میراث یعنی مصر کا ملک اور بادشاہت ملی ہے۔ ابھی فارسی دیکھتے ہیں۔ 2 امیر زادہ در مصر بوند۔ ملک مصر میں 2 امیر زادے تھے، یکی علم آموخت، ایک نے علم حاصل کیا، و دیگر مال اندوخت، اور دوسرے نے مال جمع کیا۔ ایک نے علم حاصل کیا، دوسرے نے مال جمع کیا۔ عاقبات الامر، انجام کار یا انجام یہ ہوا یا آخر کار، یکی علما اثر گذشت، ایک عالم بن گیا، زمانے کا عالم بن گیا، و آن دیگر عزیز مصر، اور دوسرا مصر کا بادشاہ بن گیا۔ باری این ایک بار، اس تو نگر مالدار نے بچشم حقارت کی نظر سے دیکھا، در فقیہ عالم کو، فقیہ کو، نظر کرد و گفت، نظر سے دیکھا، گفت اور کہا، من با سلطنت رسیدم، میں بادشاہ بن گیا، و این ہمچنا در مسکینت با ماندہ است، اور یہ بیچارہ غربت اور بیچارگی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ گفت کہا، یہاں پہ کون مراد ہے؟ اس عالم نے کہا، ای برادر، اے بھائی، شکر نعمت باری از اسما ہمچنا برمن افزون ترا است۔ میرے بھائی، خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر مجھ پر واجب ہے۔ اس لائن کا پورا ترجمہ ہوگا، اس عالم فاضل نے کہا، میرے بھائی، خدا تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر مجھ پر واجب ہے۔ اس میں تلفظ کی غلطیاں ہو سکتی ہیں کیونکہ فارسی ہماری زبان نہیں ہے اور یہ نہیں پتہ کس لفظ کو حذف کرنا ہے، کس کو کیسے پڑھنا ہے، تو اس کو اگنور کر دیجئے گا۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ کس لائن کا کتنا ترجمہ بن رہا ہے، کہ میراث پیغمبران کے پیغمبروں کی میراث یا ورثہ یا فطمی یعنی علم، اس کا پورا بامحاورہ ترجمہ بنے گا، کیونکہ مجھے پیغمبروں کا ورثہ یا پیغمبروں کی میراث یعنی علم ملا ہے۔ و ترا میراث فرعون و حامان رسید یعنی ملک مصر، اور تجھے فرعون اور حامان کی میراث یعنی مصر کا ملک اور بادشاہی ملی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں اشعار کا ترجمہ۔
میں وہ کم آزار یا بے ضرر چونٹی ہوں جسے لوگ اپنے پاؤں تلے رون دیتے ہیں، مگر میں وہ بھیڑ نہیں ہوں جس کے ڈنگ کے زہر اور تکلیف سے لوگ روتے ہیں۔ میں اس نعمت خداوندی کا شکریہ کس طرح ادا کروں جو مجھ میں لوگوں کو تکلیف پہنچانے اور دکھ دینے کی طاقت نہیں ہے۔ پہلے آپ ترجمہ ان کا اچھے سے یاد کر لیجئے گا، پھر آپ جب فارسی پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس لائن کا کیا ترجمہ ہے۔ من آن کہ میں مورم، میں وہ چونٹی ہوں کہ دریایم کہ روندتے ہیں بیما لند اپنے پاؤں تلے، کہ میں وہ چونٹی ہوں کہ لوگ اپنے پاؤں تلے رونتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں ایک ورڈ ہے زمبور، بھیڑ زرد پروں والا ہوتا ہے جس کے ڈنگ سے انتہائی تکلیف ہوتی ہے، جہاں ڈنگ مارتا ہے جسم کا حصہ جو ہے وہ سوج جاتا ہے۔ نا زب نورم کہ میں بھیڑ نہیں، کہ از نشیم کہ میرے ڈنگ سے بنالند کہ تکلیف محسوس کرتے ہیں یا روتے ہیں۔ اس لائن کا پورا بامحاورہ ترجمہ بنے گا، مگر میں وہ بھیڑ نہیں ہوں جس کے ڈنگ کے زہر اور تکلیف سے لوگ روتے ہیں۔ کجا کس طرح کیسے شکر ادا کروں، اس ہوتا ہے اس نعمت گزارم۔ لائن کا ترجمہ ہے، میں اس نعمت خداوندی کا شکریہ کس طرح ادا کروں کہ زور کے طاقت مردم آزاری انسانوں کو نقصان پہنچانے کی یا اذیت دینے کی، مردم آزاری انسانوں کو اذیت دینے کی ندارم نہیں رکھتا، کہ میں انسانوں کو اذیت دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور جو ترجمہ ہم نے یاد کیا تھا اس میں ہے کہ مجھ میں لوگوں کو تکلیف پہنچانے اور دکھ دینے کی طاقت نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔